آپ اپنی آنکھیں کھول کے تسلیہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آپ سے اسٹیٹمنٹ لیں گے. اس سے پہلے ایسے نہیں نہ تو پیر چاہیے، سارے پیر ہمارے لیے قابل احترام ہیں. آپ تشریف لے آئے، ہم نے اگلے کیس تھوڑی رکھنی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا جینا میرا مرنا ختم نبوت میں اشارے بچانا. اور یاد رکھو مجھے کاٹا جائے گا پھر بھی تاجدار ختم نبوت. ختم نبوت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. وہ ہم قادیانی نہیں ہیں. هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. اقرار الحسن صاحب اور حق خطیب کے درمیان کافی عرصے سے ایک چپقلش چل رہی تھی اور میڈیا والے اس بات کے منتظر تھے کہ کب حق خطیب اقرار بھائی کے چیلنج کو قبول کرے گا. حالانکہ اگر یہ واقعی ختم نبوت کا مجاہد ہوتا اور یہ واقعی صحیح معنوں میں عامل ہوتا، یہ اللہ کا ولی ہوتا، تو اس سے بہتر اور کوئی موقع اس کے پاس نہیں تھا کہ وہ ان کے چیلنج کو قبول کر کے ان کو اپنے پاس بلاتا اور اقرار الحسن کو بقول اس کے اپنے کرامات دکھا کر اور ختم نبوت پر دلائل دے کر اپنے علمی نکات بیان کر کے یہ اپنے لیے بڑی شہرت حاصل کر سکتا تھا. اور اقرار الحسن کو یہ ایسا سر جھکا دیتا اور ایسا ذلیل کر لیتا کہ اقرار الحسن کو شاید دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہ ملتا اور اقرار الحسن کے چینل سے یہ بڑا مشہور ہو جاتا کہ واقعی حق خطیب نے کلمہ حق کو بلند کیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ بات طے پا گئی اویس ربانی کے توسط سے، انہوں نے آگے سے 14 فروری کی جو تاریخ طے ہوئی کہ اقرار الحسن ان کے پاس جائیں گے، اور یہ بھی اویس ربانی کے کہنے پر اس نے 14 فروری کو ختم نبوت کا پروگرام رکھا. اور مقصد یہ تھا کہ اگر اقرار الحسن آئیں گے تو ہم یہ کہہ دینا شروع کر دیں گے کہ اقرار الحسن ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے اور یہ ختم نبوت کے جلسے کو نقصان دے رہا ہے. اپنے آپ کو سپہ سالار ختم نبوت کہتا تھا. جب وہ وہاں گئے 3.5-4 گھنٹے کے انتظار کے بعد ان کے چیلوں نے ان کو گھیر لیا اور یہ اس سے ایک اندازہ تو یہ ہوا کہ حق خطیب کے پیچھے ہے کون. وہ لوگ بھی کھل کر سامنے آ گئے اور ان کے ساتھ جو باتیں طے ہوئی تو اس میں وہ اس وقت تو بڑی نرم زبان استعمال کر رہے تھے، لیکن جب حق خطیب آیا تو اس وقت ان لوگوں کے لہجے کو آپ دیکھیں، ان کے طرز عمل کو دیکھیں، ان کے باڈی لینگویج کو دیکھیں کہ حق خطیب اگر واقعی حقیقی معنوں میں ان کا پیر اور مرشد ہے اور یہ لوگ ان کے مرید ہیں تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ یہ سارے خاموش رہتے اور اپنے پیر کے موجودگی میں اس طریقے سے دنگل نہ کرتے. لیکن یہ ان کا طے شدہ پروگرام تھا کہ ہم نے دنگل اور شور شرابہ کر کے اقرار الحسن کو یہاں سے واپس کرنا ہے. مجھے تعجب یہ ہوا، میں اس چیز کو بڑی غور سے نوٹ کرتا رہا. تعجب مجھے اس بات پر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ان مریضوں کو بلائیں گے اور ان مریضوں سے ہی وہ چیزیں نکالی جائیں گی. بھائی وہ تو پہلے سے اس کو فیک کہہ رہے، تو ان مریضوں کو کیا؟ مریض تو اقرار بھائی بھی لے کے گئے تھے، مریض تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس طریقے سے حرکت کیوں کی؟ اور پھر جب وہ آئے تو ایک نعرہ لگ رہا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تو میرے بھائی یہاں اس نعرے کی کیا ضرورت ہے؟ اقرار الحسن کیا کوئی ختم نبوت کا منکر ہے؟ پوری کوشش انہوں نے یہ کی کہ ہم ختم نبوت کے بڑے مجاہد ہیں اور ختم نبوت کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ختم نبوت کے مجاہد ہیں تو آپ ختم نبوت پر کسی سوال کا جواب ہمیں دے دیں. ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، سپہ سالار ہونے کے ناطے آپ پر لازم ہے کہ آپ ختم نبوت کا علمی طور پر دفاع کریں. لیکن حق خطیب سے ایسا نہ ہو سکا کہ وہ قرآن کی کوئی آیت ختم نبوت پر پڑھ دیتا. اور یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ اقرار الحسن کہہ رہا ہے اس شخص نے آج تک کبھی جماعت نہیں کرائی. جب پیر موجود ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پیر کے موجودگی میں مرید نہ بولتے ہیں اور نہ پیر کے موجودگی میں وہ نماز پڑھاتے ہیں. لیکن یہ کہ آج تک کبھی جماعت کی نماز انہوں نے نہیں پڑھائی اور نہ کوئی اس کی ویڈیو موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نہ نماز آتی ہے نہ نماز پڑھانا آتا ہے، بس ایک جاہل آدمی کو آگے انہوں نے کر رکھا ہے. پھر انہوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ چلے آپ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے کلام سے علاج کرتا ہوں تو وہ کلام ذرا ہمیں سنا دیجئے، وہ کیا کلام ہے؟ حق خطیب سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ وہ
قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ لیتے کہ جی میں اس آیت سے علاج کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہوگی کہ ایک شخص نہ نماز پڑھا سکتا ہے نہ ختم نبوت پر اسے ایک آیت کا علم ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھ کر سنائے. حالانکہ اگر یہ سپہ سالار ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مرزائیت کے جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا یہ جواب دے دیتا. حالانکہ وہ اعتراضات تو نہ انہوں نے سنے نہ اس کی نوبت دے دی، بلکہ اپنے جو غنڈے تھے ان غنڈوں کو اکٹھا کر کے بس یہی شور شرابہ کرتے رہے ختم نبوت زندہ باد. اور اس دوران اس کی اور اقرار الحسن کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور ان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی گئی. تو بھائی ہم ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھیں، الحمدللہ ہم نے ختم نبوت پر قرآن و حدیث کے دلائل پر کتنے سینکڑوں کلپ بنائے ہوئے ہیں. مرزائیوں کے شبہات اور ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات اور ان کے دلائل اور ان کے جوابات ہم دے چکے ہیں. اگر ہمیں اقرار الحسن کا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ چلو جی یہ آ جائیں گے اور ان کے توسط سے ہمارا پیغام آگے چلا جائے گا. قادیانیوں سے ہماری گفتگو ہے وہ بھی ہمارے دوسرے چینلز کے اوپر پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے اندازہ ہوا کہ یہ قیامت کا وہ قریبی زمانہ ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہال، یہ لوگ جاہلوں کو اپنا امیر بنا دیں گے، سردار بنا دیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. دیکھیے یہ وہی زمانہ ہے. الحمدللہ علماء موجود ہے، جید علماء موجود ہے، مسئلے کی اختلاف اپنی جگہ، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنے والے سب ہیں. لیکن اس دور میں بھی خطیب جیسے لوگ جا کر ختم نبوت کے لیڈر بن رہے ہیں، حالانکہ ان کو ختم نبوت کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے. صرف انہوں نے ختم نبوت کا نعرہ لگا کر کے لوگوں کو اپنے قریب لایا. ان کی جائیدادیں کیا ہے؟ اقرار الحسن اسے بھی پاش کریں گے، لیکن یہ جو جگہ اس نے درگاہ بنائی ہوئی ہے اور ختم نبوت کے نام پر جلسے کر رہا ہے، اس جگہ کو آپ دیکھیں اس پر کتنا خرچہ آیا، کتنے لوگوں سے انہوں نے پیسے بٹورے ہیں. تو اب جن لوگوں کو ختم نبوت کے بارے میں نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ قادیانی نظریات کا علم ہے، وہ ختم نبوت کا سپہ سالار کہلانے کے مستحق ہے. اور اسی طرح اسی زمانے میں آپ دیکھیں جو محمد قاسم بن عبد الکریم آ کے خود کو امام مہدی کہہ رہا ہے، اس کی کیا حالت ہو رہی ہے. نہ اسے قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، بس اپنے خوابوں کو ایک نئی شریعت بنا رہا ہے. تو اگر اس قسم کے ڈاکوؤں کا تعاقب نہیں کیا گیا، یہ علماء کا کام تھا، یہ مشائخ کا کام تھا، یہ ختم نبوت پر کام کرنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایسے ڈاکوؤں کو پکڑے، لیکن ان سے نہ ہو سکا اور یہ کام اقرار الحسن نے کیا. میری اقرار الحسن سے بھی گزارش ہے اور ان علماء حضرات سے بھی گزارش ہے کہ خدا را ختم نبوت کے نام پر چندہ کھانے والے اور چندہ اکٹھے کرنے والے ایسے لوگوں کو مزید بے نقاب کیا جائے. یہ زیادہ تر پیر جو بنے ہوئے ہیں یہ جاہل ہے، ان کو کلمے تک کا علم نہیں ہوتا. اب اتنے اصرار کے باوجود اگر یہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ دیتا تو کیا ہو جاتا، کیا نقصان ان کا ہوتا، مگر یہ کہ وہ ختم نبوت کے نعرے کو استعمال کر رہا ہے اور اقرار الحسن کے کسی سوال کا جواب ان لوگوں نے نہیں دیا. سارا جو معاملہ تھا وہ شور شرابے کے نظر ہو گیا. لیکن اگر انصاف سے کوئی شخص دیکھے تو اقرار الحسن اپنے میدان میں کامیاب رہا اور وہ اس کو بری طرح ایکسپوز کر گیا. اب مجھے ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو حق خطیب کو اپنے پیشوا سمجھتے ہیں، تو خدا کے لیے ختم نبوت کے کاز پر کام کرنے والے علماء موجود ہیں، ہر مسلک میں موجود ہے. یہ امت کا ایک اتفاقی مسئلہ ہے. اگر کسی کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہو تو وہ حقیقی معنوں میں جو ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو جائیں. اور بات کھل کر سامنے آ گئی کہ حق خطیب کو آگے کرنے والے کون ہیں. مرزا قادیانی جب آیا تھا تو اس کے پیچھے بھی ایک گروہ کھڑا تھا اور وہ اس کا دفاع کر رہا تھا علمی طور پر. پھر اس کے بعد جتنے بھی آئے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تھے. محمد قاسم بن عبد الکریم کے پیچھے بھی اس طریقے سے کچھ لونڈے لپاڑے وہ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا علماء ظاہر کرتے ہیں. تو اور اسی طریقے سے اس کے پیچھے یہ 3-4 بندے آپ لوگوں نے دیکھ لیے کہ ان کے روٹی کو اور ان کے کھانے پینے کو، ان کے حلواؤں کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس وجہ سے وہ اس شخص کے پیچھے ہیں اور ان کے لیے آڑ بنے ہوئے ہیں. خدا را آپ لوگ خود سوچیں، کیا ایسا آدمی ختم نبوت کا سپہ سالار ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا آدمی آپ کے لیے دین کا کام کر سکتا ہے؟ یہ کر دیتا اسی عورت کو جس کے بدن سے کئی مرتبہ یہ زنجیریں نکال چکا ہے، آج دوبارہ اس کو لائے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا مسئلہ تو آج تک حل نہیں ہوا. خدا کے لیے اس قسم کی چیزیں نہ ولایت ہے اور نہ ولایت کا حصہ ہے. چاہے وہ سمندر میں پر چلے، چاہے وہ ہواؤں میں اڑے، کچھ بھی کرے، چاہے وہ آگ پر چلے، لیکن اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین
अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार करने वाले लोग हों। ये विलायत की अलामत है। इसके लिए न हवा में उड़ना कोई शर्त है, न कोई किरामत दिखाना शर्त है। किरामत विलायत के लिए जरूरी नहीं है। अगर किरामत हो तो किरामत हो। शाबदे को किरामत कहना, किरामत तो अल्लाह का फेल होता है, और यहाँ तुम झूठ बोलते हो, शाबदे कर रहे हो, और इसको तुम अल्लाह का फेल कहते हो, ये अल्लाह पर झूठ है। और उलमा हजरात इसके बारे में बता सकते हैं, यहाँ तो कुफ्र का भी अंदेशा है। लेकिन हमारे लोग, अल्लाह इनको हिदायत दे, बस हर पीर फकीर के पीछे पड़ जाते हैं जो न दीन के बारे में कुछ जानते हो, न इस्लाम के बारे में कुछ जानते हो। अल्लाह ऐसे पीरों से हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। होना तो ये चाहिए था कि इकरार हसन भाई को बुलाते, 2-4 बंदे इनके होते, 2-4 उनके होते, दोनों मिलकर बात करते, उनके सवालात का जवाब देते, और ये कि कुछ आयतें पढ़कर सुनाते। लेकिन ये बेचारा आयत सुनाने से आजिज रहा और आयतें न सुनाई। अपना दिफा करते, अपना दिफा न कर सका। खत्म नबूवत के सवालात के जवाबात देते, वो भी न कर सका। और उस एक लड़की के आंख से दोबारा वो चैन निकाली जिसे 4 मरतबा पहले निकाल चुके थे। तो उन्होंने कहा चलो अब ये 5वीं मरतबा फिर निकाल के दिखा दो, तो ये भी न कर सका। और उल्टा लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। कैमरे के सामने उसका चेहरा और था, पसे पर्दा के उसका चेहरा और था, और खत्म नबूवत के नारे लगाते रहे। हालांकि खत्म नबूवत के किसी सवाल का जवाब भी दे देते। इकरार तो ये सोच कर आया था कि ये कोई इल्मी गुफ्तगू करेगा, हमारा इस्तकबाल करेगा, लेकिन ए बस आरजू का के खाक शुदा और बकौल कसे जो वो कहते हैं क्या क्या न मिला हमको मुकद्दस मआब में, वादे मिले, मलाल मिला और धमकियां मिली। ये इनकी तरफ से एक रद्द अमल था जो उनके साथ आ चुका था। अब भी अगर कोई न समझे तो बकौल इकरार हसन के यकीनी तौर पर वो इसका चेला है, और इकरार ने कहा है कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इकरार भाई हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाए हम तुम्हारे साथ हैं, और इंशाअल्लाह इसको इसके बिल में घुसा कर दम लेंगे। और इस किस्म के जितने भी फराडिये हैं जो खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करते हैं या इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं और उस पर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन मुसलमानों पर भी लाजिम है। और इससे अंदाजा हो गया, जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ, कि वो 3-4 बंदे हैं जो इसके पीछे हैं, बल्कि ये उनके पीछे आड़ में छुपा हुआ है। अल्लाह हमें हिदायत दे।